ہمایوں محمد صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ، کیونکہ ایک تو فیصلہ اپنی جگہ، پہلے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں کہ یور تھاٹس آن دیٹ، بیکاز یور پارٹی واز پریٹی مچ کنیکٹڈ ٹو جنرل فیض حمید، سارا ریلائی ان کے اوپر کرتے تھے، اب سزا ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے وہ حکومت بتا دے کہ جو اپنے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو. ڈو یو نو ڈی جی آئی ایس آئی از دی آئیز اینڈ ایئرز آف دی گورنمنٹ. ایسے ہی آپ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں، کین یو ڈو اینی تھنگ؟ obviously nothing. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہوں کہ جی آپ جو ہے نا ستی صاحب اپنی آنکھوں اور کانوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں، بھائی جان مجھے ضرورت ہے کہ میں کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ. اب ایک بات چیز جو مجھے اس میں جو سزا ہوئی ہے، میں چونکہ اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتا، یہ آرم فورسز کا انٹرنل میٹر تھا، یہ ان کے ایز پر دی آرمی ایکٹ جو ہے اس میں جو حاضر سروس یا ریٹائرڈ یا وہ ایون وہ سویلین جنہوں نے آرم فورسز کے ساتھ سے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے. اچھا، لیکن سلسلہ اس میں یہ ہے ہمایوں صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات میں مجرم قرار. اچھا، یہ تو ایک چیز ہے. ابھی 9 مئی کے واقعات میں معاملات ہونا ہے، یعنی کہ سیاسی عمل دخل کتنا رہا، کس حد تک رہا. آپ نے یہ بات ٹھیک کہا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی ایک وزیر اعظم کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتا ہے، لیکن اگر ایمبیشن اور پلاننگ جو ہے اپنے ٹینیور سے ہٹ کے آگے کے 5-7 سال کی ہو، تو پھر اس کو بندہ کیا کہے؟ آپ کو پتہ ہے جنرلی انسان کہتا ہے کہ آپ آگے کی وہ کریں. یہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ہوتا ہے. ایمبیشنز اچھی چیز ہے، ایمبیشن ہونا اچھی بات ہے. ایمبیشن کو اچیو کرنے کے لیے غلط طریقے سے آگے بڑھنا یا جھوٹ بول کے یا ادھر ادھر سے کر کے اپنے آپ کو آگے کرنا اور یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ واقعی غلط بات ہے. اگر انہوں نے اس قسم کی چیز کی، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اور یہ چیزیں اس میں کس قسم کا کیس ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ چیزیں باہر نہیں آتی، تو آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، ساری چیزوں کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے. سو آئی ہوپ کہ جو ان لوگوں نے ڈیسیژن یہاں پر ایک وہ مصرع میرے ذہن میں آتا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. نہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کامنٹ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی چیزیں نہیں پتا، لیکن باقی ایوری بڈی اسٹارٹ. مجھے نہیں پتا کہ واٹ ایویڈنس واز شون. میں ذرا ٹھیک ہے نا، یہ مجھے بتائیے ہمایوں صاحب کہ ابھی بانی پی ٹی آئی از ان دا جیل. ظاہر ہے کہ وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ الگ اپنی جگہ ہیں. پھر منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مچھ جیل منتقل کر دیا جائے گا یا فلانی جگہ لے جایا جائے گا. کیا اور ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی نظر میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت مزید شرنک ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر اپنی جماعت کا؟ عمران خان کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ خاصا ٹائم ہو گیا. ہاں خاصا ٹائم ہو گیا. جو الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کے، اس وقت عمران خان باہر تھا. اس میں جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی کے پاس بلے کا نشان تھا. اس میں سے ان لوگوں کو کوئی کسی کو کچھ کرنے کی اجازت تھی. شرمیلا صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ 25 یا 33 کہاں سے چلے گئے. اگر ان لوگوں نے ڈنڈی نہ ماری ہوتی تو یہ آج 8-10 سیٹوں سے زیادہ پہ نہ بیٹھے ہوتے سندھ میں. 22 سے 23 مسئلہ یہی ہے. 22 سے 23 یہ کہتے ہیں 2018 میں آپ لوگوں نے ڈنڈی ماری. نہیں، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات دیکھیں اس طرح ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا اور سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ شرمیلا صاحبہ جو ہے نا یہ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی وہ کہ سائنس پہ بلیو کرنا چاہیے. اپنی جماعت میں آن دی ٹاپ سائنس پہ بلیو نہیں کیا جاتا. سن لیں نا، میں بتا رہا ہوں نا، یہ تو ہے. اور انہوں نے خامخواہ اسٹیٹسٹکس اور خامخواہ وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی. اب آپ سائنس میں کیا کرتے ہیں، آپ کو ریلیٹ کرتے چیزوں کو. میں کے پی کو دیکھتا ہوں اور میں فیڈریشن کو دیکھتا ہوں اور باقی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں. کے پی میں 2013 میں کیا تھا؟ 2013 میں ہماری مخلوط حکومت بن گئی تھی. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا تھا کہ
2018 میں بالکل ختم ہو جائیں گے. 2018 میں دیکھیں 2/3 میجورٹی ہو گئی, ٹھیک ہے. آج کتنی ہوئی ہے؟ آج 90% ہماری میجورٹی ہے وہاں پہ. اچھا, ہم اسی کو آگے لے کر چلے تو پھر ہمارے جو 2013 میں ہمارا نیشنل اسمبلی میں تھا, 2018 میں جو تھا, آج دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے وہی پیٹرن ہے. وہ جو کہتے ہیں نا, ہمیشہ لوگ مذاق میں کہتے ہیں لیکن بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, پٹھان پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں, ہر چیز پہلے دیکھ لیتے ہیں نا. ان کو پتا تھا نا, جو بھی ہے نا, جس کو مرضی کریڈٹ جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی چیز ہے. یہ وہی چیز ہو رہی تھی سندھ میں. اگر آپ کرتے تو ایم کیو ایم کی سوائے 2 سیٹوں کی تو اور کوئی ان کو نہ ملتی, اور پروونشل میں بھی اسی طرح وہ چلے گئے تھے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سوال پوچھا کہ ان کو مچھ جیل پاکستان میں ہے نا, پورا پاکستان اس کا ہے. آپ مچھ جیل لے جاؤ, ادھر لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو. اچھا, آپ بلوچستان لے جاؤ, ادھر لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو. -10 ڈگری پہ لے جاؤ, لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو, جو مرضی کہہ دو. جدھر لے کر جائیں, پاکستان کو چھوڑ دیجیے, آپ کہیں لے جائیں, کسی اور ملک میں لے جائیں. صحیح کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو کون نہیں جانتا. عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے. جی دانیال صاحب, عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے. ہمایوں صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ اب ملاقاتیں آپ کی نہیں ہو پا رہی ہیں. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی گئے, ملاقات نہیں ہو پائی. صوبے میں گورننس کے مسائل اپنی جگہ ہوں گے, لیکن وہ چاہتے ہیں ملاقات بھی ہو. اب آگے آپ کے پاس کیا آپشنز باقی کیا رہ گئے ہیں آپ کے پاس, کیا جن کو آپ نے کرنا ہے؟ احتجاج کا پلان کیا ہے, کریں گے نہیں کریں گے؟ پوزیشن ہے پارٹی کی ایسی کہ احتجاج اس وقت کر پائے؟ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے, یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی بات کر رہے تھے, کس کی بات کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو برگر کھلانے کے لیے لنڈن بھیج دیا. مطلب جو بھیج دیا, ایک بندہ جو وہاں پیدا ہوا ہے, وہاں کی پیدائش ہے, ماں ادھر کی ہے, سب کچھ ادھر کی ہے, اس کی تو بات اور ہے. لیکن جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر گئے ہیں, بھیجتے تو اسے ہی ہے نا آپ لوگ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی بات. نمبر 2, مجھے ایک بات بتائیں, یہ انڈیا میں بیٹھ کے کون کہتا تھا کہ یہ جو اس سے زیادہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا دشمنی کر سکتے ہو کہ آپ انڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ جو ممبئی اٹیکس ہوئے وہ پاکستان سے ہوئے؟ Is that what you think is کہ یہ پاکستان کی بہت اچھی وہ ہے؟ آپ کہتے ہو کہ میں کارگل کے اوپر کروں گا, یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ نے وہ انٹرویو سنے اس کا, وہ ایک تقریر میں کر رہے تھے, یہ مودی صاحب کر رہے تھے کہ میں ادھر تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے فون کر دیا, کہا کہ کیا کر رہے ہو, میرے یہاں پہ بچے کی وہ ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو افغانستان میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر آ جاؤ. تو اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ یہ جو وہ ہے, وہ آپ نے سنا ہوا ہے. یہ تعلقات ہیں ان کے, جندال کے ساتھ ساری چیزیں, یہ ان کے تعلقات ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. ہمارے ملک میں, اب ریالٹی میں بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں ہم سب لوگوں نے, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں, ہم سب لوگوں نے غلط کام کیے ہیں. اب اگر میں آپ کے غلط کام کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بڑا غلط کام کروں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ The point is کہ غلط کام کیے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں سیکھا, یہ بھی تو اپنے تئیں ایک مسئلہ ہے. That is exactly what I'm saying نا. میں کہتا ہوں کہ یار, میں کہتا ہوں کہ صدیقی صاحب آپ نے قتل کیا ہے, میں اس کے بعد 3 قتل کر دوں اور میں جسٹیفائی کروں کہ آپ نے 1 قتل کیا ہے. آپ اگلی بار آئے کہ ہمایوں آپ نے 3 قتل کیے, میں 10 قتل کر رہا ہوں. آپ مجھے بات بتائیں, یہی تو حالات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا. ان 2 پارٹیوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. 1980s میں جو پاکستان تھا اور 2018 سے پہلے جو پاکستان تھا, اس کے بعد. آپ کا بھی بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.